اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والوں جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام راہ ہدا ہے جو آپ کی خدمت میں اس وقت MTA انٹرنیشنل کے لنڈن اسٹوڈیو سے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے۔ GMT وقت کے مطابق شام کے 4 بج چکے ہیں اور اب سے آئندہ 1.5 گھنٹے تک یعنی تقریباً 90 منٹ تک یہ پروگرام جاری رہے گا۔ یہ عرض کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ یہ پروگرام ہمارے ناظرین اور سامعین کا پروگرام ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی جو اس وقت دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوا یہ پروگرام دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے، اگر اس کے ذہن میں جماعت احمدیہ مسلمہ کے بارے میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ اس پروگرام میں اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ سوال کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنا تحریری سوال یا وائس میسج کے ذریعے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خود اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، ہم سے بات کرنا چاہیں اور اس طرح اپنا سوال پیش کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو ہمارا لینڈ لائن نمبر استعمال کرنا پڑے گا۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے یہاں جو شرکائے پروگرام ہیں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ خاکسار کے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں نصیر احمد قمر صاحب اور حافظ سید مشہود احمد صاحب، جبکہ غانا سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے ذریعے شامل ہوں گے عبدالسمیع خان صاحب۔ ناظرین کرام، حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام نے مسیح موعود اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ فرمایا ہے، اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آنے والے کی پیشخبری دی تھی، پیشگوئی فرمائی تھی، وہ آنے والا وجود آپ کا وجود ہے۔ جماعت احمدیہ گزشتہ 125 سال سے زائد عرصے سے دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا پیغام پہنچا رہی ہے، جو دراصل آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، قرآن کریم کا پیغام ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ نصیر قمر صاحب، جب ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا ذکر کرتے ہیں تو خاص طور پہ اسلامی لٹریچر میں 14ویں صدی کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آج کا پروگرام کا آغاز ہی ہم اس سوال سے کریں اور آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ 14ویں صدی کی کیا اہمیت ہے۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ 14ویں صدی ختم ہی نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسیح موعود اور امام مہدی نہ آ جائیں، تو 14ویں صدی کی کیا اہمیت ہے، اس کا مسیح اور مہدی سے کیا تعلق ہے، اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کا دعویٰ اپنے وقت کے لحاظ سے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ جیسے کہ پچھلے پروگرام میں بھی یہ ذکر ہوا تھا کہ امت محمدیہ میں مسیح موعود اور امام مہدی کا ظہور ایک بہت عظیم الشان واقعہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کے اشارات موجود ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان آیات کریمہ کی روشنی میں بہت سارے ایسے امور پر روشنی ڈالی ہے جس میں اس آنے والے مسیح اور مہدی کی علامات، اس کے زمانے کے حالات، اس کے کاموں وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے حق میں ظاہر ہونے والے مختلف نشانات زمینی اور آسمانی جو بھی ظاہر ہونے تھے ان کا بڑی تفصیل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، تاکہ جب وہ موعود ظاہر ہو تو آپ کی امت کے افراد کو اور تمام دنیا کو بھی اس کو پہچاننے میں مشکل پیش نہ آئے۔ اور انہی قرآنی آیات کی تصریحات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات کی روشنی میں پھر علماء امت میں آغاز سے ہی یہ بات راسخ ہو گئی تھی اور وہ اس بات کو بیان کرتے تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا ہے
کہ 1000 سے بھی اوپر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے، ایسے اولیاء اللہ، ایسے نیک لوگ جنہوں نے قرآن و حدیث پر غور کے نتیجے میں اس سے استنباط کر کے اور اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم پا کر بھی اس زمانے کی نشاندہی فرمائی جو آ کے 14ویں صدی پہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو میں پہلے اس کا بھی ذکر کر دوں کہ یہ جو یعنی یہ اتنی قطعی اور یقینی بات تھی کہ یہ بات بھی کہی گئی کہ 14ویں صدی ختم نہیں ہوگی جب تک وہ ظہور نہ ہو جائے اس موعود امام مہدی کا، جس کا مطلب یہ تھا کہ 14ویں صدی میں اس کا ظہور ایک قطعی اور یقینی بات ہے۔ لیکن عام لوگوں نے اس کا یہ لے لیا کہ جی گنتی کی اس کا کوئی تعلق نہیں، یعنی 100 سے اوپر بھی ہو جائے جب وہ آئے گا تو پھر 14ویں صدی ختم ہوگی۔ یہ ایک جہالت کی بات ہے، اس کو کوئی بھی تسلیم کرنے والی عقل مند تسلیم نہیں کر سکتا، اور خام خواہ اسلام کو اور اسلامی تعلیمات کو ایک مضحکہ خیزی کا نشانہ بنانے والی بات ہے۔ اصل بات یہی تھی کہ 14ویں صدی میں اس موعود امام کا ظہور پکی بات ہے، یہ ٹل نہیں سکتی، ایسی پکی بات ہے۔ قرآن کریم میں نے جیسا کہ ذکر کیا اس کے اشارات موجود ہیں اور مختلف آیات سے استنباط بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی تقویٰ اور انصاف اور حق کی جستجو اگر ہو تو پھر ہی وہ ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے خود یہ فرمایا آغاز میں کہ ھدی للمتقین۔ کم از کم بنیادی تقویٰ یعنی سچ کو جاننے کی خواہش اور سچ کو تسلیم کرنے کی خواہش، یہ لے کے انسان قرآن پر اگر غور کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ لیکن جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ پاکستان میں ایک مولوی صاحب ملے، وہ ایک دن 2 دن پہلے ان سے پہلے وفات مسیح پہ بات ہوئی، جب ان سے دلائل نہ بنے کچھ اگلے 1-2 دن کے بعد پھر آئے، کہتے جی میرے استاد صاحب نے کہا تھا کہ آپ سے یہ پوچھوں کہ کہاں لکھا ہے کہ مسیح موعود جو ہے یا امام مہدی جو ہے وہ 14ویں صدی میں آئے گا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے بعض آیات قرآنیہ کے ریفرنس سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تو اگر اس کو اتنی سمجھ ہوتی تو یہ سوال ہی نہ اٹھاتا۔ اگر حدیثوں کے حوالے سے جو استنباط کیے گئے ان کا ذکر کرتا تو اس پہ بھی اس نے کوئی نہ کوئی اپنی بات اس کو نہ ماننے کے لیے راہ نکال لینی ہے۔ میں نے اس پہ ہی سوال کیا، میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ امام مہدی اور مسیح موعود نے آنا ہے؟ کہتے ہیں آنا ہے۔ میں کہا مجھے نہیں پتہ کب آنا ہے، آپ مجھے بتائیں کب آنا ہے۔ کہتا ہے وہ قیامت سے پہلے آنا۔ میں کہا مجھے تو پتہ نہیں قیامت کب آنی ہے، آپ بتائیں۔ اس کا اس کی کچھ علامتیں ہیں۔ میں کہا مثلاً وہ ایک علامت کرے، ساتھ 1-2 میں اور ذکر کر دوں، جی جھوٹ بہت پھیل جائے گا، بدکاریاں پھیل جائیں گی، اخلاق کی گراوٹ مسلمانوں میں آ جائے گی، قرآن کو لوگ تلاوت جو ہے وہ بس وہ ایک دکھاوے کی ایک چیز ہو جائے گی، ان کے دھلک سے نیچے نہیں اترے گا، پڑھیں گے تو صحیح، مسجدیں بے آباد ہو جائیں گی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کچھ باتیں وہ کرے، اور اس زمانے میں دجال کا خروج ہوگا، یاجوج ماجوج ہوں گے، یہ ساری بات۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ علامتیں پوری ہو گئی ہیں؟ کہتا یہ تو ہیں۔ تو میں کہا پھر اگر یہ اس زمانے میں پوری ہوئی ہیں تو پھر یہی وہ زمانہ ہے جس میں اس کو آنا چاہیے۔ یہ 13ویں ہے یا 14ویں ہے یا 15ویں ہے، یہ آپ گنتی کر لیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے جو علامتیں بتائی تھیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ ساری تو پوری ہو گئی ہیں، تو پھر اب ڈھونڈنا چاہیے کہ وہ خدا اور رسول کے وعدے تو جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اب قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ اتری، قرآن کریم کی سورہ مزمل کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ ہم نے تمہاری طرف اسی طرح رسول بھیجا ہے تم پر ایک شاہد گواہ بنا کر، نگران بنا کر، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اور مماثلت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دی جا رہی۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید تفصیل یوں بیان فرمائی سورہ نور میں کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ یہاں پہ پھر کما کا لفظ آیا کہ مومنوں سے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں سے اور ان میں سے اعمال صالحہ بجا لانے والوں سے اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ضرور وہ انہیں خلیفہ بنائے گا زمین میں جیسے اس نے ان سے پہلے لوگوں میں بنایا تھا۔ اب جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مثیل کے طور پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے،
اور اس طرح سے آپ کی امت کو موسوی امت سے ایک مماثلت دے دی گئی۔ اور اس میں سے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ انہی آیات سے اس خیال کا بھی رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں جی پرانا مسیح آئے گا، مماثلت والا مضمون ہے۔ اب موسوی امت میں اور محمدی امت میں مماثلت ہے، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اور ان کے بعد بہت سارے نبی آئے، اور 14ویں صدی کے سر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ مسیح ابن مریم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقامات پہ یہ بھی فرما دیا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے نبی آئے، اس طرح کے میری امت کے علماء اس مقام پر ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مثیل موسیٰ تھے لیکن موسیٰ سے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام تو ایک محدود قوم کی طرف تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ تو قیامت تک اور تمام بنی نوع انسان ہیں، اس لیے یہ آپ سے بڑھ کر تھے، اور آپ نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بھی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ لیکن ایک آنے والے موعود کے بارے میں کا لفظ نہیں استعمال فرمایا کہ کا انبیاء بنی اسرائیل، بلکہ فرمایا وہ نبی اللہ ہوگا، وہ مسیح ابن مریم ہوگا، وہ امام مہدیً ہوگا۔ تو اس کے بارے میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا تو ان دونوں آیات کی روشنی میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہ ثابت واضح ہو گیا کہ 14ویں صدی کے سر پر جس طرح وہاں پہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا ظہور ہوا تھا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب امت میں آنے والے مسیح کا ذکر فرماتے ہیں تو ساتھ امامکم منکم بھی فرماتے ہیں، اور اس سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ مثیل ہوگا اس مسیح کا جو موسوی امت میں آیا تھا، اور جس طرح وہ 14ویں صدی کے سر پہ آیا تھا اسی طرح یہاں پہ آنے والا بھی 14ویں صدی کے سر پر آئے گا، کیونکہ ان دونوں امتوں میں بہت مشابہتیں ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کما کی وضاحت مختلف مواقع پر فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ تم میری امت بھی بنی اسرائیل کی امت کی طرح مختلف فرقوں میں بٹ جائے گی، اور بالکل جیسے کہتے ہیں ایک دوسرے کی پوری ٹرو کاپی بنیں گے، اسی قسم کی بدیاں، اسی قسم کے اختلاف اور فرقے ان میں پیدا ہو جائیں گے۔ صرف ایک ہوگا فرقہ جو جماعت ہوگی، جو حق پر ہوگی، باقی سب جو ہیں وہ کلہم فی النار، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد اسی میں الجھے رہیں گے۔ ایک ہوگی جو جماعت ہوگی، اور دوسرے مواقع پر اس کی وضاحت فرما دی۔ اب قرآن اور حدیث اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں دیکھیں تو آپ نے جب اس آنے والے امام موعود مسیح اور مہدی کا یہ بھی فرما دیا کہ مسیح موعود اور امام مہدی ایک ہی وجود ہوگا، پھر آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ اس کے لیے آسمانی نشان بھی ظاہر ہوں گے جیسا کہ پچھلی دفعہ، تو یہ بہت ساری علامات بتائیں، اس کے کام بتائے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، مثلا جب یہ فرمایا، اس کی تفصیل آگے بھی آ جائے گی، کہ وہ آ کے کرے گا کیا، جو کام اس کے بتائے گئے ہیں نا ان سے بھی اس زمانے کی تائید ہو جاتی ہے کہ اس زمانے میں ایسے ہی کاموں کی ضرورت ہوگی، ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے، جن میں سے ایک مثلا فرمایا کہ وہ صلیب کو توڑے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت صلیبی فتنہ بڑے زوروں پر ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ تو ہم آگے بھی بات کریں گے، جس طرح آپ نے ابھی بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا اور آپ نے ایک اپنی گفتگو کا بھی حوالہ دیا۔ ہم تو کہتے یہ ہیں کہ جو ہمارے سننے والے ہیں، جو جماعت احمدیہ سے تعلق نہیں رکھتے، وہ اس بات کی طرف توجہ دیں اور خود اس بات کو جانچیں اور پرکھیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کو سچا نہیں مانتے تو پھر یہ آپ کے ذمہ ہے، کیونکہ یہ وہ وقت آ گیا ہے، وہ علامات ساری پوری ہو گئی ہیں، تو پھر سچے کو ہمارے سامنے پیش کریں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، اور یقیناً نہیں کر سکتے کیونکہ پچھلے 125 سال سے آپ سے یہی تقاضا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ کی پیشگوئیوں کے مطابق آنے والے مسیح موعود و مہدی موعود ہے۔ ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب میں بات کرنا چاہوں گا غانا میں عبدالسمیع خان صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمیع صاحب جی، میں عبدالسمیع خان صاحب سے بات کرنا چاہوں گا۔ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ ابھی آپ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم دوبارہ ان کے پاس آ جائیں گے۔ مشہور صاحب، اسی بات کو جو نصیر قمر صاحب کر رہے تھے اگر ہم آگے بڑھائیں، دیکھیں نصیر قمر صاحب نے قرآن کریم کے حوالے سے بات کر دی ہے اور کچھ احادیث کے حوالے سے بھی بات کر دی ہے۔ ایک اور بڑا تاریخ کا اہم پہلو ہے،
دیکھیں جو دعویٰ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں یہ کوئی ایسا دعویٰ نہیں کہ جو آپ نے پہلی دفعہ ذکر کر دیا ہے، بلکہ ہمیں ایسا ملتا ہے کہ امت محمدیہ کے دیگر بزرگان جو گزرے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے، انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا اور اس وقت کی تعیین کی ہے۔ تو اس بارے میں کچھ آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ جزاک اللہ برہان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی نصیر صاحب نے قرآن کریم کے حوالے سے بھی بات کی کہ قرآن کریم میں ایسے بیان نشانات موجود ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے، جس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کا جو زمانہ ہے وہ 14ویں صدی ہوگا۔ احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ چند ایک کی بات تو نصیر صاحب نے کی ہے، میرا خیال ہے کچھ اور مزید وضاحت کر دی جائے تو اس سے ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ ثابت ہو جائے گی کہ 14ویں صدی کی آمد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اشارے دیے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم نے تو بات کی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معین طور پر اس طرف اشارہ دے دیا۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الآیات بعد المیتین، کہ کچھ نشانات دنیا میں ظاہر ہوں گے اور وہ نشانات جو ہیں وہ بعد المیتین یعنی 200 سال کے بعد ہوں گے۔ مفسرین نے، محدثین نے اس حدیث کو لے کر یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو المیتین ہے یہ 200 نہیں ہیں، بلکہ الف لام جو ہے اس کو لام عہد کہا جاتا ہے، عہدی ہے، زمانے کا ہے، جو 1000 کے اوپر منتج ہوتا ہے، یعنی 1200 سال کے بعد کچھ نشان جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے۔ ایک جو بہت بڑے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، انہوں نے بخاری کی شروحات بھی لکھی ہیں اور دیگر حدیث کے پر بہت کام کیا ہے، وہ حضرت ملا علی قاری صاحب رحمہ اللہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ اللَّامُ فِي الْمِئَتَيْنِ بَعْدَ الْأَلْفِ هُوَ وَقْتُ ظُهُورِ الْمَهْدِيِّ، کہ یہ جو وقت ہے 1200 کا یہ امام مہدی کے ظہور کا وقت ہے، اس کے لیے نشانات اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا۔ پھر ایک اور حدیث ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا مضت 1200 و40 سنة یبعث اللہ المہدی، کہ جب 1200 سال گزر جائیں گے اور اس کے اوپر 40 سال مزید گزر جائیں گے، یعنی 1240 سال گزر جائیں گے، اللہ تعالیٰ مہدی کو مبعوث کرے گا۔ تو یہ باتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان کی ہوئی ہیں۔ جہاں تک بزرگان سلف کا تعلق ہے، ان کے اقوال کا تعلق ہے، تو ایک بات تو بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کی ہوئی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کریم کے جو مفاہیم ہیں ان کو وہی سمجھ سکتا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے پاک کیے جاتے ہیں، جن کو خدا تعالیٰ کی طرف سے تطہیر کا سرٹیفکیٹ ملا ہوتا ہے۔ اب ان بزرگوں نے قرآن کریم کے اوپر تدبر بھی کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر غور و فکر بھی کی اور دعائیں بھی کیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو الہام کے ذریعے سے خود بتایا کہ یہ وقت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام و مہدی موعود علیہ السلام کے ظہور کا وقت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انہی بزرگان میں سے 2 بزرگوں کا ذکر کیا اور آپ نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے نشان آسمانی۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر کیا ہے 2 بزرگوں کا، جن میں ایک کا نام ہے حضرت نعمت اللہ ولی صاحب رحمہ اللہ۔ انہوں نے فارسی میں قصیدہ لکھا ہے اور یہ قصیدہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے تقریباً 750 سال پہلے لکھا گیا تھا، اور جو قصیدہ بیان کرنے والے صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے الہاماً بتایا ہے کہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں یہ عام بات نہیں ہے کہ آنے والے کا نام محمد ہوگا، ملک ہند میں ہوگا اور اس وقت میں ہوگا، 14ویں صدی میں اس کو ظہور ہوگا۔ تو حضرت مسیح نے وہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کے ہی ایک بزرگ ہیں جو حضرت مسیح کے دعوے سے کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گئے ہیں، جن کا نام حضور نے وہاں پہ لکھا ہوا ہے، حضرت گلاب شاہ مجذوب رحمہ اللہ۔ انہوں نے اپنے ایک مرید کو یہ بات کی تھی کہ مہدی کا ظہور ہو گیا ہے، مہدی نوجوان ہے، مہدی قادیان شہر میں ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو الہام کے ذریعے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کی خوشخبریاں دی ہوئی تھیں۔ تو یہ جو دعوے تھے یہ زبانی دعوے نہیں تھے، اندازے نہیں تھے، بلکہ ان کی بنیاد الہام تھی کہ خدا تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس میں خدا تعالیٰ
اس امت کو بچانے کے لیے حضرت مسیح موعود و مہدی موعود کے ذریعے سے دین کی تجدید کرے گا۔ یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو نہیں پایا، لیکن آپ کی صداقت کے اوپر مہر ثبت کر چلے گئے۔ ہم صاحب نے ان کا ذکر بھی کر دیا۔ اس کے علاوہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی ہیں، 12ویں صدی کے مجدد ہیں، یہ کہتے ہیں علمنی ربی جل جلالہ، کہ مجھے خدا تعالیٰ نے یہ بات سکھائی ہے، بتائی ہے، بیان کی ہے، ان القیامت قد اقتربت، کہ قیامت تو اب بہت نزدیک آ چکی ہے، المہدیہ تہیأ للخروج، اور مہدی اپنے خروج کے لیے تیاری کر چکا ہے۔ تو یہ 12ویں صدی کے مجدد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا، مجھے یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بیان پر میں یہ بات تمہیں بتا رہا ہوں۔ پھر علامہ عبدالوہاب شیرانی صاحب ہیں، ان کی کتاب الجواقیت والجواہر میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ امام مہدی کا جو ظہور ہوگا سنۃ 50 و 200 بعد الالف، وہ کہتے ہیں کہ 1250 کے بعد جو ہے وہ امام مہدی اور مسیح موعود کے ظہور کا وقت ہے۔ خواجہ حسن نظامی صاحب ایک پرانے بزرگ گزرے ہوئے ہیں، حضرت امام ابن عربی محی الدین ابن عربی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں کو پڑھ کے، ان کے بیانات کو پڑھ کر جو میں نے اندازہ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور 1335 ہجری میں ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر جو لوگ تھے، جو آپ کے دور کے لوگ تھے، ان میں بھی یہ بات بڑی کثرت کے ساتھ موجود تھی کہ یہ وقت ہے جس میں امام مہدی اور مسیح موعود کے ظہور کا وقت ہے، کیونکہ علامات پوری ہو چکی ہیں۔ حجج الکرامہ کے جو مصنف ہیں نواب صدیق حسن خان صاحب، ان کی ایک فارسی کی عبارت ہے، اس کا ترجمہ میں پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں 14ویں صدی شروع ہونے میں 10 سال باقی ہیں، اگر اس میں مہدی عیسیٰ کا ظہور ہو جائے تو وہی 14ویں صدی کے مجدد و مجتہد ہوں گے۔ تو دیکھیں اس وقت کے لوگ بھی اس بات کے، اور یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، جاننے والے لوگ تھے، علم و معرفت رکھتے تھے، تو یہ بھی یہی بات بیان کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شعر میں پڑھ کر اپنی گزارشات کو ختم کروں گا۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ تو یہ خدا تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا تھا کہ اس وقت میں دین کی تجدید ہونی ہے، اگر میں نہ ہوتا تو کوئی اور ہوتا، لیکن ہونا اسی صدی میں تھا۔ مشہور صاحب جو آپ نے ذکر کیا، مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کچھ اور اشعار بھی میرے سامنے ہیں، تو میں وہ بھی اس موقع پہ پڑھنا چاہوں گا۔ آپ نے اپنے منظوم کلام میں یہ بھی ذکر فرمایا، یا وہ دن جب کہ کہتے تھے یہ سب ارکان دین، مہدی موعود حق اب جلد ہوگا آشکار۔ وہی جو بات آپ حوالے جو بیان کر رہے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں کون تھا جس کی تمنا یہ نہ تھی ایک جوش سے، کون تھا جس کو نہ تھا اس آنے والے سے پیار۔ پھر وہ دن جب آ گئے اور 14ویں آئی صدی، سب سے اول ہو گئے منکر یہی دی کے مینار۔ پھر دوبارہ آ گئی احبار میں رسم یہود، پھر مسیح وقت کے دشمن ہوئے یہ جو بدار۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بھی ان باتوں کا اپنے منظوم کلام میں اظہار فرما چکے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جب ہمارے عبدالسمیع خان صاحب سے ہمارا رابطہ ہو جائے گا تو مجھے بتا دیا جائے گا۔ تو میں اب اگلے سوال کی طرف چلتا ہوں، اور نصیر قمر صاحب سوال آنا شروع ہو گئے ہیں، اور میں گو ترتیب تو ان سوالات کی ڈیفرنٹ ہے جو میرے سامنے ہے، لیکن ہمارے بھائی ہیں مبشر احمد صاحب، انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے، اور انہوں نے جس انداز میں سوال کا آغاز کیا اس نے یوں سمجھ لیں کہ مجھے اٹریکٹ بہت کر لیا، تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس سوال کا ہم جواب دے دیں۔ وہ یہ کہتے ہیں ہمارے بھائی مبشر احمد صاحب پاکستان سے کہ غیرت جماعت کی طرف سے ایک نیا اعتراض پیش کیا جاتا ہے، یعنی میں اس وجہ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اعتراض تو وہی ہوتے ہیں اور وہی ہیں جو پہلے بھی کیے جا چکے ہیں، لیکن پیش کرنے کا انداز لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے نیا انداز ہے۔ تو وہ ان کا اعتراض یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جب اپنا دعویٰ کر لیا، اس کے بعد تو ٹھیک ہے آپ کو مشکل تھی حج پہ جانے کی، لیکن اپنے دعوے سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حج کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں یہ حج کے متعلق کچھ شرائط ہیں، اور قرآن کریم میں بھی خاص طور پر فرمایا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، سورہ آل عمران کی آیت 98 ہے، اور اس کے علاوہ بھی احادیث نبویہ کی روشنی میں بھی علماء کرام نے بعض شرائط کا ذکر فرمایا ہے،
جس میں راستے میں امن ہونے کی شرط بھی ہے، صحت کا ہونا بھی ہے، بوڑھے والدین نہ ہوں، اولاد ایسی چھوٹی نہ ہو جس کی تربیت اس پر فرض ہو اور ان کو چھوڑ کے وہ نہ جائے. تو بہت سارے یہ ایشوز تھے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو آغاز سے ہی اپنی یعنی حضرت السلام نے لکھا ہے کہ میں 15 سال کی عمر میں نے عیسائیوں سے مباحثے شروع کر دیے تھے. اس وقت سے ہی آپ خدمت اسلام پر کمر بستہ تھے. اور باقی آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ بھی قریباً 40 سال کی عمر تک وہ بھی زندہ تھے، بوڑھے تھے، ان کی بھی خیال رکھنا تھا، ان کے کام بھی وہ انجام دیتے تھے جو ان کی ہدایت کے مطابق. تو پھر بچے بھی تھے، چھوٹے بھی تھے. تو یہ ساری شرائط بھی تھیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور پھر سب سے بڑھ کر تو یہ کہ دین اسلام کی خدمت جو ہے اس میں اتنی مصروفیت تھی کہ آپ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ اس کو چھوڑ کے اس طرف چلے جاتے. اور یہ واقعات امت کے بزرگان کے حوالے سے بھی موجود ہیں کہ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بعض لوگ آئے اور کسی نے کہا کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں. اس حضور کو علم تھا یا اس نے ذکر کیا کہ میری والدہ ہیں پیچھے، انہوں نے کہا کہ تم ماں کی خدمت کرو، وہ تمہارے حج کرنے سے بہتر ہے. تو اگر ماں کی خدمت کرنا حج سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو دین اسلام پر جب ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے اور جس طرح آپ اور چمکھی لڑائی لڑ رہے تھے عیسائیوں سے، ہندوؤں سے، دوسرے مذاہب کے لوگوں سے، اور دین اسلام کی فضیلت کو ثابت کر رہے تھے، یہ بہت عام تھا. تو وہ شرائط پوری آ نہیں رہی تھیں آپ کے اوپر، جس کی وجہ سے آپ حج پہ خود نہیں جا سکے. لیکن یہ اعتراض تو اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے گویا نعوذ باللہ حج کو ہم تسلیم نہیں کرتے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا اس بات کا ذکر بڑی خدا کی قسم کھا کر بھی بتایا کہ یہ ہمارے اعتقادات ہیں، جس میں کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. ان 5 ارکان اسلام پر ہمارا پختہ ایمان ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام گو خود تو حج پہ کے لیے تشریف نہیں لے جا سکے، لیکن حج بدل کروایا اور وہ ہوا، ان کی طرف سے حج بدل کیا گیا. اور یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ثابت ہے کہ کسی نے کہا کہ میرا باپ یا میری ماں حج کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ بہت ضعیف ہیں، اس بات کے اہل نہیں ہے کہ وہ اتنا لمبا سفر کر سکیں، اونٹ پہ بیٹھ سکیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی. تو جو کاموں کی نوعیت ہے اس کو بھی دیکھیں. اگر اس سے یہ استنباط کرتے ہیں لوگ کہ گویا ہم حج کو تسلیم نہیں کرتے تو یہ غلط بات ہے. اور آپ کے فرزند حضرت مولانا حضرت الحاج مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں منصب خلافت پر متمکن ہوئے اور خلیفۃ المسیح ثانی کے نام سے کے لقب سے معروف ہیں، انہوں نے بھی حج کیا. آپ کے خلیفۃ المسیح جو اول تھے حضرت الحاج حکیم مولانا نور الدین رضی اللہ، انہوں نے حج کیا ہوا تھا. سینکڑوں ہزاروں افراد ہیں جماعت احمدیہ کے جو حج کرتے ہیں. اور ٹھیک ہے پاکستان سے یا بعض اور جگہوں سے پابندیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مومنوں کی خواہش کے سامان کرتا رہتا ہے. دنیا بھر میں لوگ پھیلے ہوئے ہیں اور قرآن کوئی حق نہیں ہے کسی کو بھی کہ جو حج کرنا چاہے اس کو خدا کے گھر سے کوئی روکے. بالکل ٹھیک. تو جس طرح آپ نے تفصیل کے ساتھ بات بیان کر دی ہے، ہمارے اوپر الزام تو یہ لگایا جا رہا ہے نا کہ ہم حج نہیں کرتے، یعنی گویا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام بانی جماعت احمدیہ نے حج نہیں کیا، تو پھر ہمارے اوپر پابندی کیوں لگائی جاتی ہے؟ تو ہمارے اوپر پابندی لگانا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ احمدی مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہم حج کریں، لیکن پھر کچھ ممالک میں ہمیں روکا جاتا ہے اور پھر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تم حج کیوں نہیں کرتے. یہ بڑا دلچسپ امر ہے. جی مشہور صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک بات یہاں کرنا چاہوں گا، جیسے ابھی تفصیل سے بات کی گئی ہے کہ حج کے لیے کچھ شرائط ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں زکوٰۃ نہیں دی، کیونکہ زکوٰۃ کی شرائط کبھی پوری نہیں ہوئی کہ 1 سال تک ایک مقرر شدہ رقم جو ہے وہ آن سلم کے پاس رہے اور پھر آن سلم اس کو دیتے. تو آن سلم نے زکوٰۃ ہی نہیں دی، لیکن آن سلم نے اپنے پاس کچھ رکھا ہی نہیں. اگر کوئی شخص اس بات کو بنیاد بنا دے اور معاذ اللہ اعتراض کرنا شروع کر دے کہ یہ دیکھیں اسلام کا رکن ہے اور آپ نے نہیں کیا، تو یہ تو معاذ اللہ بے ادبی ہے. جس طرح آپ نے اصل میں جو ہمارے جماعت احمدیہ کے بارے میں جو لوگ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ جاننا چاہتے ہیں، ان کو اس بات کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. حضرت بانی جماعت احمدیہ
آپ کے خلفاء اور جماعت احمدیہ کے بارے میں یہ کبھی اعتراض نہیں ہوگا کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ نمازوں کی پابندی بہت سختی کے ساتھ نظر آتی ہے، بلکہ لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہیں تو یہ جھوٹے، لیکن نمازیں بہت پڑھتے ہیں، اس وجہ سے یہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑے دلچسپ امر ہیں جو لوگوں کو جس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس کے بارے میں توجہ دینی چاہیے۔ جی نصیر صاحب، مبلغ ہیں، ان کا اس وقت نام لینا شاید زیادہ نہیں لیتا کسی بھی حکمت کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک غیر جماعت سے تبلیغی گفتگو ہو رہی تھی، جب ان سے کوئی دلیل نہیں بنتی تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ جو بھی آپ کافر ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں آپ مجھے جو چاہیں سمجھیں، میں تو آپ کو نہیں روک سکتا، آپ مجھے کافر قرار دیتے رہیں، لیکن میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہے؟ صاحب نے کہا ہاں یہ تو حدیث ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے آج تک کوئی بھی نماز فرض جو ہے وہ نہیں چھوڑی۔ آپ سب جو لوگ جمع ہیں اور آپ بڑے شد و مت سے اپنے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ میں سے بتائیں کہ کون ہے جس نے آج کی ساری نمازیں پڑھی ہیں، کل کی نمازیں پڑھی ہیں، پرسوں کی نمازیں پڑھی تھیں اور کوئی نماز نہیں چھوڑی؟ اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر کہ اس میزان پر، اس فیصلہ کن معیار پر آپ پورا اترتے ہیں پھر تو آپ کوئی بات کریں، ورنہ یہ کفر کا فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ پر لگتا ہے۔ میں نے تو جب سے ہوش سنبھالی ہے اور یہ بات علم میں آئی ہے کہ نماز ایک فرض ہے، میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ اور پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور وہ شرمندہ ہو کے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ بات یہ ہے کہ اعتراض برائے اعتراض کرنا تو آسان ہے، نماز کو اور یہ اس سے زیادہ اہمیت ہے، اور ہم نے انکار کب کیا ہے ان چیزوں کا؟ بالکل نصیر صاحب، ہم تو یہ جو تمام روکتے کیوں ہیں؟ جیسے آپ نے کہا روکتے کیوں؟ ہمیں نمازوں سے کیوں روکتے ہیں؟ ہمیں مساجد سے کیوں روکتے ہیں؟ ہمیں اپنے مساجد کو مساجد کہنے سے کیوں روکتے ہیں؟ جب ایک طرف یہ ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ تو ہیں ہی مسلمان نہیں، تو پھر ہمیں ان ارکان کو ادا کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ نہیں، اس کا مطالبہ پھر کرنے کا حق کس طرح رکھتے ہیں؟ یہ بھی ایک پہلو ہے کہ اس کا مطالبہ کیسے؟ ایک طرف ہمیں کہتے ہیں کہ ان کی مسجدیں نہیں ہیں، ان کو مسجدوں سے روکو، یہ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، اور پھر دوسری طرف یہ کہتے ہیں آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، آپ حج پہ کیوں نہیں جاتے، کہتے ہیں ان کو حج پہ نہیں جانے دینا، ایسے قوانین سخت سے سخت تر بنائے جائیں کہ یہ کسی طرح بھی نہ نکل سکیں یہاں پہ حج پہ جانے کے لیے، اور ساتھ کہتے ہیں دیکھیں حج نہیں کرتے۔ یعنی ان تضادات کا مجموعہ ہے۔ اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق اپنے جائزے لینے کی اس کو فکر نہیں، جو عمل کر رہا ہے خدا اور رسول کے احکامات کے مطابق اور اس پہ کوشاں ہے کہ ہم اس کی پوری روح کے ساتھ ان فرائض کو، ان اعتقادی جو ہمارے اعتقادات ہیں ان کے مطابق عمل بجا لائیں، ان میں روکیں ڈال رہے ہیں اور مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ آپ حج کیوں نہیں کرتے، آپ بہت بہت شکریہ نصیر قمر صاحب۔ ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں ایک بات یہ بھی ہمیشہ عرض کرتا ہوں، دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا اور بار بار عرض کرتا رہوں گا، جماعت احمدیہ مسلمہ کے عقائد یا جماعت احمدیہ جو بھی باتیں عملی طور پہ کرتی ہے وہ دراصل اسلام کی تعلیمات ہی ہیں، اور حضرت بانی جماعت احمدیہ اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء اور آپ کی تمام جماعت جو ہے وہ قرآن پر کامل یقین رکھتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کما حقہ پیروی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اب عبدالسمیع خان صاحب سے ہماری بات ہو جائے گی۔ السلام علیکم عبدالسمیع خان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمیع صاحب، گو آپ بیٹھے تو غانہ میں ہم سے کافی دور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں شامل رکھیں۔ بہرحال یہ کبھی کبھی یہ کچھ رابطوں کا تعطل آ جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ نہ ہو۔ میں آپ کے سامنے جو پہلا سوال رکھنا چاہوں گا وہ بہت اہمیت کا حامل سوال ہے، اور میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اشارتاً میں بات کر دیتا ہوں کہ جب ہم احادیث کی روح سے بات کرتے ہیں تو کئی دفعہ ہمارے سامنے یہ اس طرح کا سوال پیش کیا جاتا ہے کہ گویا آنے والے امام مہدی یا مسیح موعود کے بارے میں دمشق کا ذکر ملتا ہے، مکہ کا ذکر ملتا ہے، یا اور مقامات کا ذکر ملتا ہے کہ یہاں ظہور ہونا تھا یا یہاں نزول ہونا تھا۔
تو یہ جو متفرق مقامات کا ذکر آ رہا ہے، جگہوں کا ذکر آ رہا ہے، اس کی وضاحت آج ہمارے ناظرین کے لیے آپ ہمارے لیے کر دیں۔ عمران صاحب، یہ واقعی ایک اہم سوال ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امت محمدیہ میں 72 فرقے ہیں، اور ہر فرقے کے پاس اس کی وہ اپنی حدیثیں ہیں جن میں امام مہدی کی علامات اور تفصیلات اور مختلف علاقوں اور اس کے دیگر علامات کا ذکر ہے، اور اس کے اندر اتنا اختلاف پایا جاتا ہے کہ ناممکن ہے کہ کوئی ایک ایسا شخص آ جائے جس پر تمام علامتیں پوری ہوں۔ یہی دیکھ لیجئے، مثلاً ہمارے شیعہ بھائی ہیں، تو ہمارے شیعہ بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی ایک غار میں چھپا ہوا ہے اور کوئی 1300 سال سے وہ زندہ ہے۔ اب وہ کیسے مکہ میں ظاہر ہوگا، یا مدینہ میں ظاہر ہوگا، یا خراسان میں ظاہر ہوگا، یا دمشق میں ظاہر ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے اصل بات یہ ہے، اور محققین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے در حقیقت ایک سے زیادہ مہدیوں کی بشارت دی ہے، یعنی امت محمدیہ میں آنے والے بزرگوں کی اور رہنماؤں کی، خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ابدال، اقطاب، اولیاء اللہ اور مجددین کی۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو مہدی موعود کی ہے، جس نے مسیح موعود بھی ہونا تھا۔ تو مسلمانوں نے غلطی سے وہ ساری کی ساری علامتیں جو عام مہدیوں کے متعلق تھیں، بزرگان امت سے متعلق تھیں، وہ ساری کی ساری امام مہدی موعود اور مسیح موعود سے وابستہ کر دی، اور اس کے نتیجے میں اختلافات کا ایک ایسا لمبا سلسلہ ہے جو کبھی حل نہیں ہوگا، کیونکہ کبھی کوئی ایسا شخص آ ہی نہیں سکتا جس پر ساری علامتیں پوری ہو سکیں۔ ایک ہی شخص ایک ہی نسل سے بھی ہو، دوسرے کی نسل سے بھی ہو، تیسرے کی نسل سے بھی ہو، علاقے ایک ہی وقت میں کیسے ایک شخص مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی اور کہیں اور بھی آ سکتا۔ لیکن وہ علامتیں جو پوری ہو گئیں، اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت نے انہیں پورا کر دیا، ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایسا شاندار اور مضبوط سلسلہ ہے کہ انسان مدینہ سے لے کر قادیان تک پہنچ جاتا ہے۔ ویسے دیکھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ امام مہدی مشرق میں آیا، شرقی دمشق، مدینہ کے مشرق میں بھی نہیں، دمشق کے مشرق میں آئے گا۔ اب دمشق کے مشرق میں عرب علاقے بھی ہیں، دمشق کے مغرب میں عجم علاقے بھی ہیں، تو رسول اللہ نے فرما دیا کہ وہ عجم میں سے آئے گا۔ مثلا امام باقر یہ روایت فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے ساتھی اجمی ہوں گے اور عربی میں گفتگو نہیں کریں گے، اور شیعہ لٹریچر میں یہ بھی ہے کہ امام مہدی اجمیوں کی طرح پگڑی باندھیں گے۔ ابن عربی یہ پیشگوئی کرتے ہیں کہ امام مہدی کے ساتھی اجمی ہوں گے۔ اب عجم کے بھی آگے بے شمار علاقے ہیں، فارس ہے، مختلف دوسرے علاقے ہیں، تو رسول اللہ نے پھر تیسری رہنمائی یہ فرمائی کہ وہ سلمان فارسی کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اس کی نسل میں سے آئیں گے۔ اب فارس بھی اس وقت ایک بہت بڑی سلطنت تھی، اس میں سے کیسے علاقے میں آئے گا؟ فرمایا وہ ماوراء النہر میں سے، یعنی سمرقند اور بخارا میں سے آئے گا۔ یہ وہ علاقہ ہے، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے اور یہیں سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے۔ اب سمرقند اور بخارا سے آگے چلے تو رسول اللہ انگلی پکڑ کر آگے لے کے چل رہے ہیں۔ فرمایا وہ جماعت ہندوستان میں ہوگی جو امام مہدی کے ساتھ ہوگی، اس کا نام احمد ہوگا۔ ابن عربی پیشگوئی کرتے ہیں کہ امام مہدی دراصل ایک ہندوستانی تلوار ہے، یعنی خدا کی طرف سے تلوار، روحانی تلوار کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ شیعہ لٹریچر میں ہے کہ امام مہدی کی زبان ہندی زبان ہوگی۔ حضرت نعمت اللہ ولی ان کا پہلے بھی ذکر ہوا، وہ بھی پیشگوئی کرتے ہیں کہ ہندوستان میں کثرت سے فتنے ہوں گے، پہلی بادشاہی جاتی رہے گی، تب امام مہدی ظاہر ہوگا۔ اب دیکھیے، مشرق سے لے کر دمشق کے مشرق میں، جس کے عین مشرق میں قادیان واقع ہے، ہم ہندوستان پہنچ گئے۔ اب ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے۔ ہندوستان میں کہاں ہوگا؟ پنجاب میں آئے گا۔ پیر کوٹھا والا ایک بزرگ تھے، انہوں نے یہ پیشگوئی کی کہ مسیح موعود کی زبان پنجابی ہوگی، تو یہ واضح بھی ہو گیا کہ وہ پنجاب میں آئے گا۔ پھر پنجاب بھی تو ایک بہت بڑا علاقہ ہے، کہاں آئے گا؟ بابا نانک کی یہ پیشگوئی ہے کہ وہ چک زمیندار ہوگا اور بٹالہ کے نواح میں آئے گا۔ پھر بٹالہ کے نواح میں بھی تو بہت سے شہر ہیں، بہت سی بستیاں ہیں۔ پھر حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ وہ بستی قدا ہوگی، اور حضرت خواجہ غلام فرید صاحب ایک بہت بڑے بزرگ مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کے ہی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قدا
कारियान का मुअर्रब है, यानी उसकी अरबी शक्ल काफ दाल वो मुशतरक है, और कदा का जिक्र हदीसों में आता है। फिर आगे कदा भी हो सकता है एक से ज्यादा हो, तो उसकी भी तयन कर दी कि वो कदा है जो कुर्बे दरिया के किनारे। यहाँ मैं कुर्बे दरिया में है, दरिया के किनारे वाक़े। यहाँ मैं हिंदुओं की उत्तरवेद की पेशगोई बयान करता हूँ, जिसमें लिखा है कि दरिया के करीब के इलाके से वो मौत मबूस होगा। फिर कदून का जिक्र भी मौजूद है। उत्तरवेद में यह है कि रूहों की पाकीज़गी का इस्तेमाल करने वाला वजूद कदून में जाहिर होगा और कदून के मकाम पर अपनी बहादुरी जाहिर करेगा। अब आप देखिए, कदून और कदियान तो बिल्कुल एक ही लफ्ज़ है। मशरक से चलकर हम कदून पहुंच गए, और हजरत अब्दुल्ला गज़नवी साहब जो मसीह मौद अलैहिस्सलाम के दौर के एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने ये पेशगोई की कि कदियान में एक नूर नाजिल हुआ, मगर मेरी औलाद उससे महरूम रह गई। एक बुजुर्ग गुलाब शाह का जिक्र पहले भी गुजरा है, वो फरमाते हैं कि ईसा कादियान में है और बटाला के पास है, और नाम उसका गुलाम अहमद है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे बुजुर्गों की बशारतें, हत्ता के सिख लिटरेचर, हिंदू लिटरेचर, इन सब की पेशगोइयों का एक मरबूत सिलसिला है जो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश हमें कादियान तक ले आता है। और मुहक्किकीन ये भी बताते हैं कि बहुत सी पेशगोइयाँ ऐसी हैं, हदीसें, जो बाज लोगों ने अब्बासी खिलाफत के दौर में बनाई और घड़कर हदीसों के मजमूओं में शामिल कर दी। और पुराने जो सिक्का जिन्होंने हदीसें जमा की, उन्होंने मादी के हदीसों को लिया नहीं। इसीलिए सही बुखारी में मादी का जिक्र तो है, मसीह का जिक्र तो है, मादी का कोई अलग जिक्र नहीं। जिससे ये बताना भी मकसूद है कि दरअसल मसीह और मादी एक ही वजूद है, और वो आसमान से नहीं आएगा, जमीन से ही पैदा होगा, और मसीह और मादी दोनों उसके नाम होंगे। ये बात पेशगोइयां मैंने बयान कर दी हैं, इनके मुतालिक मुरत्तब मजमून जमात के लिटरेचर में मौजूद है। जिन दोस्तों को ख्वाहिश हो उनको पेश भी किया जा सकते हैं, और उसको पढ़कर अपने ईमानों में इजाफा भी कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल समी खान साहब, बहुत तफसील के साथ आपने इस मज़मून को बयान कर दिया है। और ये जो बात आपने आखिर में हमारे नाज़रीन और सामीन के लिए अर्ज़ की है, इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि ये जो सारी बातें जो हो रही हैं, जगहों का नाम हमें बताया जा रहा है, ये हमें किसी ख़ास तरफ लेके जा रहे हैं, और इस तरफ गौर करना चाहिए। और अगर हकीकत की निगाह में देखा जाए तो ये पता लगता है कि कादियान में आने वाले हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मसीह मऊद व मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ही इन पेशगोइयों के मसदाक़ हैं। आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है वो हाफ़िज़ मशहूद साहब आपके सामने मैं पेश करना चाहूँगा। हमारे भाई हैं अब्दुल मुसव्विर ख़ान साहब रबुआ से। वो ये पूछ रहे हैं कि मेरा सवाल है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुसूफ़ व खुसूफ़ की पेशगोई है, कुरान और हदीस से इसकी वजाहत कर दें। कई दफ़ा हुई है, लेकिन आप एक दफ़ा फिर कर दें। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत के लिए खुदा ताला ने बेशुमार निशानात दिखाए हैं। हर निशान अपना एक रंग रखता है, लेकिन ये कुसूफ़ व खुसूफ़ का जो निशान है, ये इस कदर खुदा ताला की अज़मत और उसकी जबरूत और उसके जलाल को अपने अंदर समोए हुए है कि ये काम किसी इंसान के बस में हो ही नहीं सकता। इसलिए इस निशान की इस कदर अहमियत है कि खुदा ताला ने सूरह क़यामा में इसका ज़िक्र किया, और कुरान करीम की आयत है फ़इज़ा बारिकल बसर व खसफ़ल क़मर व जुमिअश शम्स वल क़मर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जब दावा किया है कि मुझे खुदा ताला ने इमाम महदी बनाया है, तो उस वक्त के लोगों ने ये मुतालबा करना शुरू कर दिया कि इमाम महदी के लिए तो चाँद और सूरज को ग्रहण लगना था रमज़ान के दिनों में, और मुय्यन तारीख़ें थीं। और वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था इन्ना ली महदीय्यिन आयतैनी, कि हमारे मेहदी के लिए 2 निशान होंगे। और फिर तहद्दी करते हुए इस निशान के बारे में अल्लाह ताला ने 2 दफ़ा इस हदीस में फरमाया लम तकूना मुंज़ु ख़ल्क़ि समावाति वल अर्ज़। ये जो निशान है ये आम मामूली निशान नहीं है, ये निशान ऐसे हैं जब से कायनात बनी है, आसमान और ज़मीन की तख्लीक हुई है, ये निशान कभी खुदा ताला ने किसी अपने मऊद के लिए बतौर निशान के पेश ही नहीं किया। और फिर वजाहत की तनकसिफुल क़मरु लि अव्वलि लैलतिन मिन रमज़ाना, कि रमज़ान के महीने में चाँद की जो ग्रहण की तारीख़ हैं उनमें से पहली रात को खुदा ताला चाँद को ग्रहण लगाएगा। व तनकसिफुश शम्सु फ़िन निस्फ़ि मिन्हु, और ग्रहण की जो तारीख़ें हैं सूरज ग्रहण की, उनमें से
درمیانی رات کو خدا تعالیٰ گرہن لگائے گا, دن کو گرہن لگائے گا. اور پھر اس بات کو دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدی کے طور پر بیان فرمایا اور فرمایا وَلَمْ تَكُونَ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. 2 دفعہ اس حدیث میں کہا کہ یہ ایسا نشان ہے, یہ معمولی نشان نہیں ہے, کسی انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے اجرام ہے, اتنا بڑا جو کارخانہ قدرت ہے, اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر خود اس میں تبدیلیاں کرتا پھرے رمضان کے مہینے میں. اور پھر خدا تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ یہ نشان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں رونما فرمایا. 1894 میں مشرقی جو ممالک ہیں ان میں یہ نشان دیکھا گیا, اور پھر اس سے اگلے سال ہی 1895 میں مغرب ممالک نے یہ نشان دیکھا. اور یہ ایک ایسی بات ہے جو انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے, اس وقت کے جو اخبارات تھے انہوں نے بھی اس کے چرچا کیا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نشان کو دیکھ کر ایک کثیر تعداد ہے جو احمدیت میں داخل ہوئے, اور اس وقت کے جو مولوی تھے وہ پھر یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ لو بھائی اب تو یہ نشان ظاہر ہو گیا ہے, اب تو حضرت مرزا صاحب, وہ تو مرزا صاحب کہتے ہیں, انہوں نے تو اب لوگوں کو بہکانا ہی بہکانا, اور بہت سارے لوگ اب گمراہ ہوں گے. تو دیکھیں اگر آنکھیں نہ ہوں تو پھر نتائج یہ نکلتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک شعر میں چاہتا ہوں یہاں پیش کروں جو حضور نے ضمن میں بیان بھی کیا. فرمایا آسماں میرے لیے تو نے بنایا ایک گواہ, کہ خدا یہ چھوٹا نشان نہیں تھا, کیونکہ تو نے خود کہا تھا اِنَّا لِمَہْدِیِّنَا آیَتَیْن, جو ہمارا مہدی ہوگا, مہدی کے کئی دعوے دار ہوں گے, جھوٹے ہوں گے, لیکن جو مہدینا یعنی ہمارا مہدی ہوگا اس کے لیے 2 نشان ہوں گے. فرمایا آسماں میرے لیے تو نے بنایا ایک گواہ, چاند اور سورج ہوئے میرے لیے تاریک و تار. تو یہ بہت بڑا نشان ہے جو خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کے لیے حضرت مسیح السلام کی صداقت کے لیے دنیا کے سامنے پیش کیا. بہت بہت شکریہ مشہود صاحب. نصیر قمر صاحب, اگلا سوال آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں, اور یہ ہمارے بھائی ہیں محمد شہزاد صاحب پاکستان سے. اپنی نوعیت کا ایک سوال ہے, آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں کیسے پتہ چلا سکتا ہوں, یا مجھے کیسے پتہ چلے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد واقعتاً خدا کی طرف سے ہے. یقیناً اس پروگرام کو دیکھنے والے ہمارے کئی بھائی اور بہن جن کا جماعت احمدیہ سے تعلق نہیں ہے, وہ یہ سوال ذہن میں رکھتے ہوں گے کہ کس طرح ہم کیسے پتہ لگائیں کہ واقعی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی آمد خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے. رہنمائی کر دیں. دیکھیں, اگر ان کے پاس کوئی شخص آئے اور کہے کہ میں ملک کے وزیر اعظم کی طرف سے آیا ہوں, تو اس سے آپ کیسے پہچانیں گے کہ وہ واقعتاً وزیر اعظم نے ہی اس کو بھیجا ہے, ان کا پیغام لے کے آیا ہے؟ آپ کہیں گے بھئی اپنے کوئی ان کا کوئی خط دکھاؤ, کوئی ثبوت دو, کوئی علامت بتاؤ کہ واقعتاً تمہیں انہوں نے بھیجا ہے. ہم کیسے مان لیں؟ وہ تو بیروپیوں والی بات ہوگی نا کہ فلان وہ بیروپیوں نہیں, یہ نظام نہیں چلتا یہاں پہ, پاگل پن نہیں چلے گا. عقل کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے فلاں نے بھیجا ہے, وزیر اعظم تو چلو بہت بڑی بات ہے, اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے چچا جان نے بھیجا ہے, تایا جان نے بھیجا ہے, تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ بھئی کوئی علامت, کوئی نشان, کوئی ثبوت کہ واقعتاً تم وہی ہو. ورنہ بہت سے لوگ دھوکہ دے کے کسی کا نام لے کے مجھے انہوں نے بھیجا ہے کہ اتنے پیسے دے دو, اور لے کے بھاگ جاتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں, تو اسے ثابت کرنا ہوگا کہ واقعتاً خدا نے اسے بھیجا. یہ بالکل جینول سوال ہے. اب خدا نے اس کے بارے میں کیا خود فرمایا ہے, ایک تو یہ دیکھا جائے گا, اور دوسرے یہ کہ اگر کوئی شخص خدا کی طرف سے ہونے کی طرف کا دعویٰ کرتا ہے تو کیا واقعتاً اس کی زندگی ایسی ہے کہ وہ اسے خدا والا یا خدا کی طرف سے آنے والا سمجھا جائے. کوئی بدکار آدمی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں, تو فوراً عقل اس کو جھٹلا دے گی کہ تمہارے میں خدا کی حکموں پر چلنے والی کوئی بات نہیں, تمہارا کردار اتنا گندا ہے, تم جھوٹے آدمی ہو, تم بد اخلاق ہو, بدتمیز ہو, برائیوں میں ملوث ہو, اور تم نام لیتے ہو کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے. ایک تو یہ ایک پہلا معیار ہے کہ اس کی زندگی کو دیکھا جائے کہ وہ واقعتاً بندہ اپنی زندگی میں کیسا تھا, اس کی زندگی پاک تھی, متقی ہے. پھر اگلا مرحلہ یہ آئے گا, متقی لوگ بہت سارے ہو سکتے ہیں, نیک لوگ بہت سارے ہو سکتے ہیں, کہ یہ خدا کی طرف سے ہے تو کیا اس کے بارے میں خدا نے کوئی ہمیں بتایا تھا, کوئی وعدہ تھا, خدا اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی اس کی علامتیں تھیں, ہم اس پہ اس کو پرکھا جائے گا. قرآن کریم نے ایک بڑا اصول دیا ہے. بہت سارے اور بھی باتیں ہیں, میں وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے اس لیے میں اس پہ تفصیل میں نہیں جاتا.
قرآن کریم نے ایک بڑی واضح علامت اور طریق اس کو پہچان کا یہ بتایا ہے. سورہ حاقہ میں آیت 45 تا 48 ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر یہ مدعی بعض باتیں جھوٹے طور پر ہماری طرف منسوب کرتا تو ہم اس کو داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی شاہ رگ کاٹ دیتے اور پھر تم میں سے کوئی اس کو بچا نہ سکتا. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اول طور پر یہ بات ہے. اس زمانے میں بھی یہ سوال اٹھا کہ جی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ آپ خدا کی طرف سے, آپ کہتے ہیں مجھے خدا نے بھیجا ہے رسول بنا کے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ جھوٹے طور پر ہماری طرف کوئی بات منسوب کرتا, دنیا میں تو آپ کسی کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں, اس سے کنفرم کرنے میں وقت لگے گا کہ واقعتاً یہ وہی ہے, وہ رابطے کریں گے, پوچھیں گے. خدا تو عالم الغیب و شہادہ ہے, اس کی طرف اگر کوئی منسوب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی نظر سے وہ مخفی نہیں ہے. وہ کہتا ہے اگر میری طرف منسوب کر کے کوئی بات کسی کو کہتا ہے تو میں تو اس کو گردن سے پکڑوں گا اور پھر تم میں سے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا, کوئی تدبیریں کام نہیں آ سکتی. تمہارا یہ خیال کہ کوئی اس کی پشت پناہی پہ تھا, جس طرح مسیح اسلام کے حوالے سے اعتراض کرتے ہیں جی انگریز ان کی پشت پناہی پہ تھے اس لیے یہ بچ گئے. انگریز وہ خدا سے بڑھ کر ہے. خدا کہتا ہے کہ کوئی نہیں بچا سکتا جو میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے. اور حضرت مقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے حوالے سے استنباط فرمایا اور یہ بتایا کہ یہ ایک دلیل بہت عام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اول طور پر یہ چسپاں ہوئی. آپ نے فرمایا میں خدا کی طرف سے ہوں, اور اس کے بعد 23 سال تک آپ خدا کی وحی کو دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے اور آپ تبھی طور پر زندگی پا کر وفات پائی آپ نے. اگر آپ جھوٹے ہوتے تو خدا 23 سال تک مہلت نہ دیتا. اس سے آپ نے یہ استدلال فرمایا, کیونکہ اگر اس بات کو تسلیم نہ کیا جائے تو پھر غیر مسلم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی دیکھو مرزا غلام احمد 23 سال سے زیادہ عرصہ تک اپنے وہ دعوے کر کے خدا کی طرف پیشگوئیاں منسوب کر کے زندہ رہے, اس لیے یہ کوئی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ بھی جو آپ دلیل کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بھی غلط ہوگی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل کیسے ہو سکتی؟ اس لیے نہیں, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو خود پیش فرمایا. آپ فرماتے ہیں اگر یہ بات صحیح ہے کہ کوئی شخص نبی یا رسول اور مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کر کے اور کھلے طور پر خدا کے نام پر کلمات لوگوں کو سنا کر پھر باوجود مفتری ہونے کے برابر 23 برس تک جو زمانہ وحی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے زندہ رہا ہے, تو میں ایسی نظیر پیش کرنے والے کو بعد اس کے جو مجھے میرے ثبوت کے موافق یا قرآن کے ثبوت کے موافق ثبوت دے دے 500 روپیہ نقد دے دوں گا. اور کسی کو یہ مجال نہیں ہوئی کہ اس چیلنج کو قبول کرتا. چنانچہ بہت سارے علماء نے سابق میں بھی یہ اس اصول کو تسلیم کیا ہے کہ جھوٹا نبی یعنی کوئی ایسا شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ جھوٹا ہے, وہ خدا کی طرف سے وہی پانے والا ہونے کا دعویٰ کر کے 23 برس تک زندہ نہیں رہ سکتا. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معیار پہ پرکھ لیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار ہے. پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عالم الغیب ہے, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول, جو امور غیبیہ ہیں اور کثرت سے امور غیبیہ جس کو نبی اور رسول کا کہا جائے, وہ اللہ تعالیٰ صرف رسول اور نبی پر ظاہر کرتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی پیش خبریاں دیں جن کا پورا کرنا آپ کے بس میں ہی نہیں تھا, اور وہ ساری پوری ہوئیں اور اس کثرت سے پوری ہوئیں اور ہو رہی ہیں, ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ اس کی بنا پر ماننا پڑتا ہے کہ یہ انسانی کاروبار نہیں ہے, یہ خدا کی طرف سے جو فرستادہ ہے, خدا اس کی پشت پر کھڑا ہے, اس کے فرشتے اس کی تائید کر رہے ہیں اور وہ خدا کی طرف سے ایک سچا مدعی نبوت. شکریہ نصیر صاحب, آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ باتیں بتا دیں. اور ناظرین کے سامنے ہم یہ بھی عرض کرنا چاہیں گے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی دعویٰ فرمایا, آپ نے جو بھی تحریر فرمائی ہیں, وہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں, آپ سب کے لیے موجود ہیں. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں. alislam.org جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے. حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب,
روحانی خزائن کے نام سے 23 جلدوں میں موجود ہیں۔ جو بھی آپ نے تحریر فرمایا ہے وہ دنیا کے لیے موجود ہے۔ آپ خود تحقیق کرنا چاہیں، ان باتوں کو دیکھنا چاہیں، پرکھنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، ضرور کریں۔ اور یہ بھی نہایت دلچسپ بات ہے کہ جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو پڑھتا ہے وہ بے شک مخالف ہی کیوں نہ ہو، اختلاف ہی کیوں نہ رکھتا ہو، لیکن آپ کے کلام اور آپ کی تحریر کی جو خاصیت ہے اس کو پہچاننے سے محروم نہیں ہوتا۔ وہ اس بات کا اقرار کرنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ یہ کلام صرف انسانی طاقت سے نہیں لکھا جا سکتا، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت بھی شامل حال ہے۔ اگلا سوال لے کر میں عبدالسمیع خان صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالسمیع خان صاحب، سمیع خان صاحب سے ہماری بات ہو سکے گی؟ اچھا چلیں، کوئی نہیں، مجھے لگتا ہے کہ لائن پھر ڈراپ ہو گئی۔ اچھا موجود ہیں ساتھ۔ السلام علیکم عبدالسمیع خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام، جی فرمائیں۔ عبدالسمیع خان صاحب، اگلا سوال ہمارے بھائی مرزا دانیال صاحب پاکستان سے کر رہے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ سوال یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی تک حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ تو یہودیوں کو قتل کیا ہے اور نہ ہی غزوہ ہند ہوا ہے، تو پھر مرزا صاحب کو ہم کیسے سچا جانیں؟ یہ غزوہ ہند والی بات بھی بڑی دلچسپ ہے۔ اس کا تعلق دراصل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ میری جماعت کے دو گروہ ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جو ہندوستان کے ساتھ جنگ کرے گا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو مسیح ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ اب یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ ہند جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہند فرما رہے ہیں، اس سے مراد موجودہ ہندوستان نہیں ہے، بلکہ ہند سے مراد وہ سارا علاقہ ہے جس میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، نیپال، برما، افغانستان کا بھی علاقہ ایک حصہ شامل ہے۔ یہ سارے کے سارے وہ علاقے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہند کہلاتے تھے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے دراصل کہ میری امت کے ہندوستان کے ساتھ دو قسم کے روابط ہیں۔ ایک وہ پہلا گروہ یا پہلا زمانہ ہوگا جب ہندوستان میں اسلام تلوار کے ساتھ داخل ہوگا، کیونکہ اس وقت جہاد بالسیف کا زمانہ تھا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہندوستان میں مجبوراً تلوار لے کر داخل ہوں گے، ظلم و ستم کو ختم کرنے کی خاطر اور مسلمانوں کو تحفظ دینے کی خاطر، اللہ تعالیٰ اس گروہ کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو مسیح ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ اس سے تو یہ صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مسیح ابن مریم بھی ہندوستان میں ہی آئیں گے، کیونکہ دونوں کو ایک ہی لڑی میں باندھا گیا ہے، ایک ہی بریکٹ کیا گیا ہے۔ اس پر میں نے ایک تفصیلی مضمون بھی لکھا ہے جو شائع ہو چکا ہے، جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں حضرت حضرت عمر کے زمانے میں اول اسلام پہنچا۔ اور یہ بھی دلچسپ بات ہوگی بعض لوگوں کے لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب شق قمر کا واقعہ ہوا تو ہندوستان کے ایک راجہ نے وہ نظارہ بھی دیکھا کشفی طور پر، اور اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے قبول کرے، اور وہ بیٹا لیکن راستے میں فوت ہو گیا اور اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا نصیب نہیں ہوا۔ حضرت عمر کے زمانے میں بعض ہندو راجاؤں کی شرارتوں کی وجہ سے ہندوستان پر حملوں کا آغاز کیا گیا، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، بعد میں تفصیل، لیکن محمد بن قاسم کے ذریعے پھر فتوحات کا آغاز ہوا جو ایک لمبا سلسلہ چلا، اور ہندوستان میں پھر اسلام قائم ہو گیا۔ یہاں تک کہ بے شمار بزرگان، صوفیاء، اولیاء آئے اور انہوں نے ہندوستان میں اسلام کو پھیلایا، اور وہ اکثریت تو مسلمان نہیں ہوئی لیکن 1000 سال تک مسلمانوں نے قریباً ہندوستان پر حکومت کی۔ اس کے بعد دوسرے دور کا آغاز ہونا تھا جس کا تعلق جہاد بالقلم سے تھا، اور جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب مسیح آئیں گے تو تلوار کا جہاد موقوف ہو جائے گا، اور یضع الجزیہ اور یضع الحرب، وہ مذہبی جنگوں کا خاتمہ کر دے گا۔ چنانچہ مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں وہ حالات پیدا ہوئے جس میں جہاد بالسیف عملاً ختم ہو گیا،
اور مسیح موعود علیہ السلام نے یہ پیشگوئی بھی فرمائی کہ یہ حکم سن کہ جو بھی لڑائی کو جائے گا وہ کافروں کے ساتھ سے سخت عزیمت اٹھائے گا. چنانچہ محققین جو غیر متصب ہیں اور تاریخ پر نظر رکھنے والے ہیں وہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ پچھلے 100 سال میں جہاد کے نام پر کوئی بھی تاریخ کامیاب نہیں. در حقیقت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں مذہبی جنگوں کا خاتمہ ہونا مقدر تھا اور جہاد بالقلم کا ایک دور ہونا تھا. تو دوسرا گروہ فرمایا کہ میری امت کا عظیم الشان گروہ وہ ہے، جنتی گروہ وہ ہے جو مسیح ابن مریم کے ساتھ ہوگا. اور تفصیلی دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ وہ گروہ دراصل مسیح موعود علیہ السلام کا گروہ ہے جو کلمی جہاد کر رہا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اس نے مسیح موعود کی بیعت کی ہے، جس کے متعلق فرمایا تھا کہ اس کی بیعت کرو ولو حبا الثلج، برف کے پہاڑوں پر سے بھی چل کر جانا پڑے. تو غزوہ ہند تو ہو چکا، وہ غزوہ ہند جس کا آغاز جہاد بالسیف کے ذریعے سے ہوا تھا وہ اب عالمگیر غزوے کی شکل اختیار کر چکا ہے، جو اب جہاد بالقلم کے ذریعے مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت ساری دنیا میں کر رہی ہے اور اسلام کے غلبے کی کوششیں کر رہی ہے، جس کے متعلق غیر یہ گواہی دینے پر مجبور ہیں کہ سارے علماء تھک گئے، سب نے ہتھیار ڈال دیے، سب گنگ ہو کر رہ گئے. تب مرزا غلام احمد قادیانی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دشمن کو اور عیسائی قوم کو ولایت سے لے کر ہندوستان تک شکست دی اور اسلام کے بول بالا کیا. یہی اظہار اور یہی اعلان جلسہ مذاہب عالم 1896 کے موقع پر بھی کیا گیا کہ حضرت مرزا صاحب کا مضمون جو اسلام کے حق میں تھا وہ بالا رہا. تو مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے یہ جہاد جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی اسلام کے آخری غلبے تک جاری رہے گا. اللہ تعالی ہمیں اس کام کے لیے توفیق عطا فرماتا رہے. جزاکم اللہ. جی بالکل سمیع خان صاحب، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ پروگرام بھی اسی بات کا تسلسل ہے، اسی حکم کی کو مانتے ہوئے اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ پروگرام جو ہم MTA انٹرنیشنل پہ پیش کرتے ہیں یہ بھی دراصل حضرت امیر المومنین سیدنا و امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کی رہنمائی میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور یہ بھی اس جہاد کا ایک حصہ ہی ہے. اس وقت مجھے اسکرین پہ کافی سارے نام نظر آ رہے ہیں. منیر احمد صاحب ہیں عمان سے، ان کا سوال بھی مل گیا ہے. عائشہ صاحبہ ہیں ملیشیا سے، نادیہ خالق صاحبہ ہیں ربوہ سے، اور مبارک احمد صاحب ہیں انڈیا سے. تقریباً آدھے گھنٹے کا وقت باقی. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کو اس پروگرام میں ضرور شامل کریں. جو اگلا سوال میں مشہود صاحب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ میرے سامنے جو نام لکھا ہوا ہے غالباً راشدہ چودھری نام ہے. بہرحال اگر میں نام غلط لے رہا ہوں تو پلیز میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن سوال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. کینیڈا سے یہ سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ جو شعر ہے، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نا آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر، اس کی وضاحت کر دیں کچھ. دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے حضور اپنی تضرعات کو، اپنی مناجات کو رکھتا ہے، اور جو خدا تعالیٰ کے حضور انسان دعائیں کرتا ہے اس میں عاجزی اور انکساری اپناتا ہے. نماز کی حالت دیکھ لیں، انسان سجدے میں جاتا ہے تو خدا تعالیٰ کے بلند ہونے کا اقرار کرتا ہے، اور نبی جو ہیں وہ تو ہر لمحہ خدا تعالیٰ کے زیر سائے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ خدا تعالیٰ کے حضور جھکے رہتے ہیں تاکہ خدا تعالیٰ کے فضل ان پہ نازل ہوتے چلے جائیں، خواہ وہ ابتلا ہوں یا عام حالات ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی انی مغلوب فانتصر، اے خدا مجھ پہ تو غلبہ پا لیا دشمنوں نے، میری مدد کر. یہ ان کا ایک طریق تھا خدا تعالیٰ کو اپنی مدد کے لیے پکارنے کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب پر چڑھایا گیا ساری تکلیفیں وہ لے رہے تھے، ساری مسائل وہ برداشت کر رہے تھے، یہ یقین تھا کہ خدا مجھے بچائے گا. اور جب ایک وقت ایسا آیا ہے تو خدا تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارتے ہوئے آپ نے کہا، اور بائبل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ایلی ایلی لما سبقتنی، اے میرے پیارے خدا، اے میرے پیارے خدا مجھے چھوڑ کے نہ جانا، میں تو تیرا بندہ ہوں، تیرا محتاج ہوں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنی جو دلی جذبات تھے، جو آپ کے خدا تعالیٰ کے ساتھ محبت، راز و نیاز کی باتیں تھیں، ان باتوں کو اس شعر میں بیان کیا ہے کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے نا آدم ذات ہوں، کہ میں تو، میری حیثیت تو ایک کیڑے جیسی ہے، انسانوں جیسا تو میں نہیں ہوں بشر کی جائے نفرت. سارے لوگ میرے مخالف ہیں، مجھ سے نفرت کرتے ہیں،
انسانوں کی آر، لوگ مجھ سے آر محسوس کرتے ہیں، وہ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو مجھے نہ چھوڑنا۔ دراصل یہ حضرت مسیح موعود السلام کا انکسار ہے، لیکن جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ اعتراض اس رنگ میں ہے کہ معاذ اللہ آپ اپنے آپ کو ذلیل حقیر کہہ رہے ہیں، تو ان کی اطلاع کے لیے یہ عرض ہے کہ یہ شعر جو ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا شعر ہے، اور یہ شعر زبور میں درج ہے، عہد نامہ قدیم میں، اور باب 22 ہے اور آیت نمبر اس کی 6 ہے، جہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ شعر اپنے لیے کہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے پیارے جو ساتھی ہیں، ان کے نبی ہیں، ان کے ہی شعر کو ریفریز کیا ہے اردو زبان میں۔ میں چاہتا ہی ہوں کہ وہ الفاظ پڑھ دوں جو انگلش بائبل میں بھی کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ زبور باب 22 آیت نمبر 6 وہ کہتے ہیں، بٹ آئی ایم اے worm and not a man, I am reproach of man and despised by people۔ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے، پر میں تو کیڑا ہوں، انسان نہیں، آدمیوں میں انگشت نما ہوں، یعنی لوگ میری طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور لوگوں میں حقیر۔ تو یہ بائیں ہی وہی شعر ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے حضور، خدا تعالیٰ کی محبت اور پیار کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے تذلل اور انکسار کو خدا تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کے لیے کیا، اور یہ نبیوں کی سنت ہوتی ہے۔ وہ کیا اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک بات جو تفسیر کبیر امام رازی کی جو کتاب ہے، تفسیر ہے، اس میں انہوں نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے، انا عبد ذلیل، کہ میں تو ایک حقیر انسان ہوں۔ تو یہ نبیوں، ہر نبی تو بہرحال بہت اعلیٰ عرفہ مقام پر ہوتا ہے خدا تعالیٰ کے حضور عاجزی اختیار کرنے میں، تو عام انسان بھی خدا تعالیٰ کے حضور عاجزی انکساری کر۔ اور جس طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی تو بیان فرمایا، ہمارے لیے رہنمائی فرمائی کہ بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید اسی سے دخل ہو دار الوصال میں۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ہماری بہن عائشہ ملیشیا سے سوال کر رہی ہیں، اور یہ شاید ہو سکتا ہے جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے دیگر ہمارے بہنوں اور بھائیوں کا بھی سوال ہو۔ ہم یوم مسیح موعود کیوں مناتے ہیں؟ دیکھیں، یوم مسیح موعود کے متعلق یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسیح موعود علیہ السلام کا یوم پیدائش نہیں ہے۔ 23 مارچ کو ہم یوم مسیح موعود کے طور پر مناتے ہیں، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کے مطابق اس زمانے میں مسیح موعود کے ذریعے سے ایک عظیم الشان جماعت کی بنیاد ڈالی گئی، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو اس زمانے کے امام مہدی اور مسیح موعود تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ بیعت کا سلسلہ شروع فرمایا، اور باقاعدہ طور پر ایک جماعت کی بنیاد رکھی۔ ان شرائط بیعت کو پڑھیے جن کی طرف آپ نے لوگوں کو دعوت دی، اور ان ارشادات کو، ان اشتہارات کو پڑھیے جس میں آپ نے بتایا کہ اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک طائفہ متقین جو ہے اس کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے، متقیوں کی ایک جماعت تیار ہو، اور وہ اتنی بڑی تعداد میں ہو، اس کثرت سے ہو کہ گویا ایک عظیم دریا کی طرح ان کا وہ سلسلہ چلے، کاروان جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس کا نیک اثر جو ہے وہ پھر دنیا پہ پڑے، اور ایک طرف وہ اللہ کی محبت میں بڑھیں اور دوسری طرف بنی نوع انسان کی خدمت میں آگے بڑھنے والے ہوں۔ تو یوم مسیح موعود ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہم اس اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اس کا شکر ادا کریں جو اس نے اس زمانے میں مسیح موعود اور امام مہدی کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے اس جماعت کی بنیاد رکھی، اور جن اغراض اور مقاصد کے لیے آپ نے یہ جماعت قائم فرمائی، ان اغراض اور مقاصد کو ہم یاد کریں، ان کو ہمیشہ سامنے رکھیں، آنے والے نئے احمدیوں کو بھی یہ یاد دہانی ہو، جو پرانے ہیں ان کی آئندہ نسلوں کو بھی یاد دہانی ہو، اور بڑوں کو بھی یہ یاد دہانی ہو کہ وہ اپنے ان مقاصد سے ادھر ادھر ان کی توجہ نہ پھرے، ان کو ہمیشہ سامنے رکھیں، تاکہ ہم ان اغراض اور مقاصد کو پورا کرنے والے ہوں جن کے لیے اس جماعت کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور اللہ کے ان فضلوں کو یاد کریں، اس نعمتوں کو یاد کریں جو اس اجتماعیت کی برکت سے اور مسیح موعود علیہ السلام کے بعد قائم ہونے والی خلافت کی برکت سے ہم وہ سارے فیوز حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ جماعت اللہ کے فضل سے انہی راہوں پر گامزن ہے۔ بالکل ٹھیک نصیر صاحب، چاہے یوم مسلم موعود ہو، چاہے یوم مسیح موعود ہو، چاہے یوم خلافت ہو،
جماعت احمدیہ دراصل یہ ایام اس لیے مناتی ہے کہ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں پوری ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر ہمیں بتایا تھا وہ باتیں عظیم الشان رنگ میں پوری ہوئی ہیں، اور ہم شکران نعمت کے طور پر اور اپنے آپ کو یاد کروانے کے لیے یہ ایام بناتے ہیں۔ اور یہ بات بالکل واضح کر لینی چاہیے، نہ یہ کسی کا یوم پیدائش ہے، نہ یہ کسی کا یوم وفات ہے، اور نہ ہی اس کا کسی اس طرح کے ایام سے کوئی تعلق ہے جو عام دنیا اس طرح کے ایام مناتی ہے۔ اگلا سوال لے کر میں عبدالسمیع خان صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ السلام علیکم عبدالسمیع خان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سمیع خان صاحب، جس طرح ہم اپنے ناظرین و سامعین کو کہتے بھی ہیں، یہ بات درست ہے کہ ہمارے آج کے پروگرام کا اور آئندہ پروگراموں کا ٹاپک تو یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور ضرورت زمانہ، یعنی آپ کی آمد زمانے کے عین مطابق ہوئی ہے۔ لیکن سوال مختلف نوعیت کے بھی آ جاتے ہیں۔ نعیم احمد صاحب ہیں UAE سے ہمارے بھائی، وہ ایک بنیادی نوعیت کا سوال پوچھ رہے ہیں۔ وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کو کس ترتیب سے پڑھا جانا چاہیے، یعنی جو روحانی خزائن جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں 23 جلدوں میں موجود ہیں، 80 سے زائد کتب ہیں، ان کو پڑھنا کس ترتیب کے ساتھ چاہیے، اس بارے میں ان کی کچھ رہنمائی کر دیں۔ یہ ایک اہم سوال ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے روشنی پا کر، طاقت پا کر کوئی 85 کے قریب کتب لکھی ہیں، لیکن اگر ان کتب کو دیکھیں تو اس کیٹیگریز کی جا سکتی ہیں، مختلف ادوار ہیں ان کے جس میں وہ لکھی گئی ہیں۔ مثلا اول وہ کتابیں ہیں جس میں مسلمانوں کے لیڈروں کو، ہندوؤں کے لیڈروں کو، سکھوں کے لیڈروں کو مخاطب کیا گیا ہے، اور وہ اس زمانے کے رواج کے مطابق منطق اور فلسفہ اور اس قسم کے علوم اور ان کی اصطلاحات سے بھری ہوئی ہیں جو آغاز کی کتابیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نے جماعت احمدیہ قائم فرمائی اور جس طرح ذکر ہوا ہے 23 مارچ کو آپ نے جماعت کی بنیاد رکھی، اور آپ کے سننے والے، آپ کے ماننے والے، آپ کے دعوی پر ایمان لانے والے پیدا ہو گئے، تو پھر آپ کی کتابوں کی زبان بھی سادہ سلیس ہوتی گئی، کیونکہ اب تربیت کرنی زیادہ مقصود تھی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے خاص طور پر خلیفۃ المسیح ثانی، خلیفۃ المسیح ثالث سے جب لوگوں نے پوچھا کہ جی کس ترتیب سے پڑھنی چاہیے، تو حضور نے فرمایا کہ اب جو احمدی ہیں اور وہ زیادہ اتنے پرانے زمانے کی اردو پہ عبور نہیں رکھتے اور ان اصطلاحات کو نہیں سمجھتے، تو ان کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ آخری زمانے کی کتابوں کو بے شک پہلے پڑھ لیں۔ مثلا حقیقت الوحی ہے، چشمہ معرفت ہے، اور اس سے پہلے پھر کشتی نوح ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ کتاب جس میں آپ نے جماعت کے لیے اپنی تعلیم بیان کی ہے۔ بعض ایسی کتابیں آپ کی جو محض نشانات پر مشتمل ہیں، واقعات پر مشتمل ہیں، روحانی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ نزول المسیح ہے، آپ کی 22 کتابیں تو عربی زبان میں ہیں۔ اب عربی زبان میں تو وہی کتابیں پڑھے گا نا جو عربی زبان جانتا ہوگا۔ پھر ان میں سے بعض کتابیں وہ ہیں جو چیلنج کے طور پر لکھی گئی ہیں اور اتنی مشکل ہیں کہ احمدی علماء بھی پوری طرح ان کو حل نہیں کر سکے، اور وہ بار بار لائبریریاں چھانتے ہیں اور لوگ آپ دیکھتے ہیں۔ کتب الہامیہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوا۔ اس لیے اردو زبان میں اگر آپ نے کتابیں پڑھنی ہیں اور اپنا ایمان بڑھانا ہے تو ہم نے یہ بارہا سنا ہے، خلیفۃ المسیح ثالث، خلیفہ رابع سے بھی اور خلیفۃ المسیح خامس سے بھی ایک دفعہ سوال ہوا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ آخری زمانے کی کتابوں سے آپ پیچھے کی طرف آنا شروع کر دیں، لیکن جب آپ کو کچھ مسائل سمجھ آ جائیں اور عبور ہونا شروع ہو جائے تو پھر ایک دور بے شک مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کا آغاز سے کریں، براہیم احمدیہ سے لے کر آخر تک، کیونکہ حضور نے تو یہ بھی فرمایا نا کہ کوشش کرو کہ میری کتابوں کو 3 دفعہ پڑھو تاکہ اچھی طرح ان مسائل کو سمجھ سکو۔ تو آغاز وہاں سے کریں آخری زمانے کی کتابوں سے، اور پھر جب سمجھ آ جائے اور کچھ نہ کچھ مسائل آنے لگ جائیں تو پھر بے شک آغاز سے پڑھے۔ میں نے خود اس طرح کیا ہوا ہے اور اللہ کے فضل سے اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے، تو اگر آپ کو بھی یہ توفیق ہے تو ضرور ایسا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہر دفعہ
हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबें पढ़ने में नया लुत्फ और नई लज़्ज़त महसूस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल समी खान साहब, आपने बड़ी वजाहत के साथ इस बात की वजाहत कर दी है कि हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तहरीरात हैं, लिखने की तरतीब तो लाजमी बात है, एक और तरतीब थी बराहीन अहमदिया से हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1880 से तहरीरात का आगाज़ किया गया। उससे पहले भी आपने मुख्तलिफ़ मज़ामीन वग़ैरह लिखे और ये सिलसिला आपकी वफ़ात तक जारी रहा। तो मुख्तलिफ़ मौक़े पर खुलफ़ाए अहमदियत ने भी इस बारे में हमारी रहनुमाई की है। हाफ़िज़ मशहूद साहब, एक और बड़ा बुनियादी नौइयत का सवाल है, मैं आपसे इस प्रोग्राम में करना चाहता हूँ। मौजूदा ज़माने के जो हालात हैं और ख़ास तौर पर इस ज़माने की जो तरक्कियात हैं, इनका हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ क्या ताल्लुक़ है और ये किस तरह हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सदाकत की दलील बनती हैं? हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने ये बात मुतअद्दिद जगह पर अपनी किताबों में बयान की है। हजूर बयान फरमाते हैं, देखो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ज़माना था वो दीन की तकमील का दौर था, तकमील हिदायत का दौर था। और बहरहाल उस ज़माने में वो इजादात, वो वसाइल मौजूद ना थे कि कसरत के साथ लोगों तक पैगाम पहुँच पाता। हाँ, ये ठीक बात है कि वो पहुँचा, लेकिन हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का जो दौर था उस बारे में ये पेशगोइयाँ मौजूद थीं कुरान करीम में भी, अहादीस में भी, कि उस दौर में ऐसे सामान मुहैया हो जाएंगे जिसके ज़रिए से इशाअत इस्लाम जो है उसकी तकमील भी हो जाएगी। तो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने बयान किया है कि ये जो दौर है ये दरअसल दौर है तकमील इशाअत हिदायत का। और कुरान करीम की वो जो आयत है जिसके बारे में मुफस्सिरीन इस नतीजे पर पहुँचे हुए हैं और वो कहते हैं, जिसमें सूरह सफ़ में भी है और सूरह कुरान करीम में 3 जगह ये आयत आई है, सूरह फतह के आखिरी रुकू में भी है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, कि वही खुदा है जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत के साथ और दीन हक़ के साथ, ताकि वो इस दीन यानी इस्लाम को बाकी दुनिया के जितने अदियान हैं उन पर गालिब कर दे। मुफस्सिरीन ने मसलन तफसीर इब्न जरीर के जो मुसन्निफ़ हैं वो कहते हैं हाज़ा इंदा खुरूजिल महदी, कि ये जो इजहार अलद्दीन होगा कि बाकी तमाम जो अदियान हैं उनके ऊपर इस्लाम का गलीबा हो जाएगा, ये इमाम महदी के साथ मशरूत है। जब वो आएंगे तब ये इसका ज़हूर होगा। इसी तरह से तफसीर जामिउल बयान जिल्द 29 में भी इसी आयत के तहत, सूरह सफ़ की आयत के तहत लिखा हुआ है कि ज़ालिका इंद नज़ूल ईसा इब्न मरियम, कि ये काम जो होगा इब्न मरियम के नज़ूल के वक्त होगा कि इस्लाम का जो है वो गलीबा तमाम अदियान पर हो जाए। तो इस दौर में इस किस्म की इजादात का होना ज़रूरी था कि इशाअत के काम में जो है वो सहूलत होती। मसलन कुरान करीम की जो सूरह तकवीर है, सूरह इन्फितार है और आखिरी पारों में कसरत के साथ ये पेशगोइयाँ मज़कूर हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है वह इज़्ज़त सुहुफ़ नुशिरत, कि जब वो दौर आएगा तो उस दौर के अंदर कसरत के साथ जो है वो सहीफ़े फैला दिए जाएंगे। अब ये देखें कि आज से पहले अंदाज़ा लगा लेना 1000 साल पहले किताब की क्या शक्ल थी और आज किताब की क्या शक्ल है। प्रिंटिंग प्रेस, पहले हाथों से लिखे जाते थे, अब छापे खाने हैं, मतबा खाने हैं, ये तो पीछे रह गई ये बातें। अब तो प्रिंट मीडिया का दौर है, इंटरनेट पे हर किताब मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, कंप्यूटर का दौर है। तो जिस कसरत के साथ इस दौर के अंदर सहीफ़े फैलाए जा रहे हैं ये पहले कभी नहीं हुआ। और ये इजहार अलद्दीन जो है यानी बाकी अदियान के ऊपर जो गलीबा है वो हो ही उस वक्त सकता था जब ये सारी सहूलियात मौजूद होती। फिर नई नई सवारियों का जिक्र है, वह इज़ल इशारो उत्तिलत, कुरान करीम के अल्फाज हैं कि जब ऊँटों को छोड़ दिया जाएगा नई नई सवारियाँ ईजाद हो जाएंगी। सल्लम ने भी अपनी एक हदीस में इस बात को बयान किया, मुस्लिम में ये दर्ज है, लयुतरिकन्नल किलासु फला युसा अलैहा, कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ऊँटनियों को छोड़ दिया जाएगा। अब ये देखें सल्लम ये पेशगोई कर रहे हैं 1400 साल पहले। उस वक्त किसी को कहा जाए कि ऊँट तुम्हारा मेन ज़रिया है जिसके ज़रिए तुम सफ़र कर सकते हो, ये छोड़ दी जाएंगी, वो लोग तो हैरान परेशान हो जाएंगे ना कि एक ही हमारे पास ज़रिया है जिसके ज़रिए से हमने नकलो हमल करना है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर एक मौजज़ाना रंग में एक बात की है। हुज़ूर फरमाते हैं, और ये बात हकीकतुल वही रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा नंबर 206 पर लिखी हुई है। हुज़ूर फरमाते हैं, अय्याम हज में मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा की तरफ ऊँटनियों पर सफ़र होता था। अब वो दिन बहुत करीब है कि इस सफ़र के लिए रेल तैयार हो जाए, तब इस सफ़र पर यह सादिक आएगा।
تو دیکھیں آج پچھلے چند سالوں میں 2-3 سالوں میں اب مکہ سے مدینہ کی طرف ریل کا اجراء ہو چکا ہے اور لوگ سفر کر رہے ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان ایجادات کو اپنی صداقت کی دلیل کے طور پر لیا. مثلا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں جب فونوگراف آیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو اپنی صداقت کی دلیل بیان کرتے ہوئے نظمیں گئی ہیں. اور مقصد کیا بیان کیا؟ آواز آ رہی ہے یہ فونوگراف سے، ڈھونڈو خدا کو دل سے نہ لاف و گزاف سے. یہ جو ایجادات ہیں ان کے ایجادات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کھیل تماشا ہو، بلکہ اسلام کی اشاعت کے لیے، دین کو تقویت دینے کے لیے ان کا استعمال ہونا چاہیے. اصل استعمال ان کا یہ بالکل ٹھیک مشہور. کیمرے کی بات آئی تو جب حضور کی تصویر بنوانے کا وقت آیا تو کسی نے کہا حضور تصویر میں، حضور کی طبیعت اس طرف مائل نہیں تھی. پھر حضرت صاحب نے یہ سوچ کر کہ قیافہ شناس لوگ ہوتے ہیں بعض جو لوگوں کا چہرہ دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ چہرہ سچوں کا چہرہ ہے کہ جھوٹوں کا، تو حضور نے اس وجہ سے اس بنا پر تصویر کھنچوائی. اور خدا تعالیٰ کا الہام بھی ہے، عشق الہی وسے موتے ولیاں ہے نشانی، کہ اس کا چہرہ دیکھ لو، اس کے پر جو نور ہے خدا تعالیٰ کا یہ ولیوں کی نشانی ہے، جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہے. تو اس طرح کثرت کے ساتھ جو ہیں وہ اس زمانے میں ایجادات کا اور انوینشنز کا مختلف ذکر تھا اور وہ پوری ہوئیں. پھر انشاءاللہ یہ ساری باتیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی دلیل ہیں اور آپ نے خود ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. اور اب جب ہم عملی طور پہ دیکھتے ہیں اس ٹرین پہ جب ہم سفر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ جگہ جہاں دائیں بائیں اونٹ ہی اونٹ ہوا کرتے تھے، مکہ سے مدینہ تک آپ سفر کرتے ہیں اور آپ کو اونٹ شاذ و نادر کی نظر آتا ہے، تو کس آپ کا دل حمد و ثنا سے بھر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیان فرمایا وہ لفظاً لفظاً بات پوری ہوئی ہے. نصیر قمر صاحب، اگلا سوال جو میرے سامنے ہے وہ ہمارے بھائی فراز احمد صاحب کی طرف سے ہے جو فیصل آباد پاکستان سے کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں، میں اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ بہرحال کئی دفعہ سوال کی بیس ایسی بن جاتی ہے جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے وہ شاعر نہیں ہوتا، تو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ آپ نے شاعری کی تو آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابھی یہ ذکر ہوا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح شاعری نہیں فرمائی. وہ سچ اور حقیقت پر مبنی بہت پاکیزہ مضامین ہیں جو آپ کے منظوم کلام میں موجود ہیں. آپ ان کو پڑھے تو صحیح. ان میں اسلام کی فضیلت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی توحید کے لیے غیرت اور مخالفین اسلام کو چیلنجز ہیں اور تربیتی لحاظ سے بہت سارے مضمون ہیں، دعائیہ مضامین ہیں اور عیسائیوں کو چیلنجز ہیں کہ آؤ عیسائیوں ادھر آؤ، راہ حق دیکھو، نور حق دیکھو، راہ حق پاؤ. اسی طرح آپ نے فرمایا ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے. تو یہ ایک موزوں کلام ہے لیکن اس کو شاعری آپ نہیں فرماتے. آپ فرماتے ہیں کچھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق. اس ڈھب سے کوئی سمجھے بس مدعا یہی ہے. اور بہت سارے لوگوں پر ایک موزوں کلام جو ہے وہ بہت اچھا اثر پیدا کرتا ہے. اس غرض سے آپ نے یہ نظم کے طریقے کو بھی اپنایا ہے اور قصیدے ہیں آپ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، اسلام کی فضیلت کے بیان میں. قرآن کریم جس قسم کی شاعری کا ذکر کرتا ہے اور آپ کے بارے میں قرآن کریم میں یہ ذکر ہے کہ مخالف یہ کہتے تھے کہ یہ تو شاعر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ہوا بشاعر، یہ شاعر نہیں ہے. ہم نے وما علمناہ الشعر، ہم نے اسے شعر نہیں سکھایا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شعر نہیں کہا. بڑا مشہور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر پڑھا کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور 2 موقعوں پہ پڑھا گیا، احد کے موقع پر بھی اور حنین کے موقع پہ بھی، جیسے کہ حضور اید اللہ نے بھی یہ خطبے میں اس کی وضاحت بھی فرمائی تھی. عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر صرف پڑھا گیا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دوسرے موقع پر بھی بیان فرمایا ہے اور اس کا حوالہ بھی موجود ہے. اسی طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، اور غالباً یہ بھی احد کا ہی موقع ہے کہ جب ایک جنگ کے موقع پر کہ آپ کی انگشت مبارک پر کوئی زخم آیا تو آپ نے فرمایا کہ حل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، کہ سوائے اس کے تو کیا ہے، تو ایک انگلی ہے جس میں سے خون بہہ رہا ہے اور یہ جو کچھ تجھے ہوا ہے خدا کی راہ میں ہوا ہے.
تو شعر کا جہاں تک تعلق ہے ایک موضوع کلام، لیکن قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے۔ اب شاعر کس کو قرآن کہتا ہے؟ قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ شاعر کی تعریف قرآن نے ہی وہاں پہ فرما دی، الم تری انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون، کہ شاعر تو وہ ہوتے ہیں جو بس ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں، جیسے بس ہوائی باتیں، عقل کے یوں ہی خیالات کے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، ان کا عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا۔ اب آج کے زمانے میں بھی دیکھ لیا، بعض جن کو بڑے بڑے شاعر مشرق اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے، ان کا کلام پڑھ کے بعضوں میں بڑا بلبلا جوش پیدا ہوتا ہے، دینی غیرت اٹھتی ہے، اسلام کے لیے ایک جو ہے دل میں بڑے جذبات پیدا ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی اپنی زندگی کا مطالعہ کریں تو اس میں سے بہت فرق ہے۔ تو شاعر تو ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور اس پہلو سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ شاعر نہیں تھے۔ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا جو منظوم کلام ہے اس کو بھی پڑھ لیجئے، وہ بھی آپ بھی شاعر نہیں تھے، وہ نہایت پاکیزہ کلام ہے، اور جو آپ نے کہا ہے اس کے مطابق زندگیاں تھیں، اور خدا کی محبت میں ڈوبا ہوا۔ اس لیے آپ کے اوپر شاعر کا لفظ اطلاق کرنا یہ غلط بات ہوگی۔ آپ کا کوئی بھی منظوم کلام ایسا نہیں ہے جس میں یوں ہی خیالی گھوڑے دوڑائے گئے ہوں، یا ادنا اور سفلا باتیں بیان کی گئی ہوں، یا ایسی باتیں ہوں جن کا حق اور حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، بعض خیالات کی یا لفظوں کی، ایک جیسے کہتے ہیں لفظوں سے کھیلتے ہیں بعض شاعر لوگ، ایسی باتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ نہایت عارفانہ کلام ہے اور دلوں پر اثر کرنے والا ہے۔ موزون کلام ہونا یعنی باوزن کلام ہونا یہ تو ایک خوبی ہوتی ہے، اور قرآن کریم میں بھی یہ تھی، اس کا ایک اثر دل پر ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے جی یہ شاعر ہے، حالانکہ قرآن کریم جو ہے وہ شاعرانہ کلام نہیں بلکہ بہت ہی گہری صداقتوں پر مبنی کلام ہے۔ اس میں بھی بعض آیات ایسی ہیں جن کا اگر دیکھا جائے تو شعر کے جو معروف بہرے ہیں ان کے مطابق بھی وہ آتا ہے۔ معروف ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اگر دیکھا جائے، اور ایک موزونیت ہونا، لیکن اس کی بنا پہ اسے شعر نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں عام جو معروف شعر کے آپ کے اوزان ہیں ان کو بھی دیکھا جائے، اس موضوع لحاظ سے حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے نثر کے علاوہ نظم میں اور قصیدے بھی فرمائے ہیں، اور آپ نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں شاعر ہوں، اور نہ ان معنوں میں جو قرآن کریم نے شاعر کی تفصیل بیان کی ہے آپ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ وہاں پہ بھی قرآن کریم نے ایک استثناء فرمایا ہے مومنوں کا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو امیر المومنین تھے، اس زمانے کے امام تھے، اور آپ کے کلام میں الہی شان جلوہ گر ہے، نہ کہ عام دنیا دار شاعروں کی طرح کوئی شاعری۔ کثیر قمر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، حافظ مشہود صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، عبدالسمیع خان صاحب جو ہمارے ساتھ رہے غانا سے ان کا بھی بہت بہت شکریہ، اور خاص طور پہ ناظرین و سامعین آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں بھی ابھی اسکرین پر دیکھ رہا ہوں ہمارا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ بہت پاپولر ہے، اور لوگ ہفتے کے دوران بھی ہمیں اس نمبر پہ سوالات بھیجتے ہیں۔ آپ اپنا یہ سلسلہ جاری رکھیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو اپنے پروگراموں میں ضرور شامل کریں گے۔ نادیہ خالق صاحبہ کا میں نے ذکر کر دیا، مبارک احمد صاحب ہیں، تفیب احمد صاحب ہیں، آپ کا سوال بھی ہم ضرور لیں گے، اور اسی طرح اور بھی ہمارے بہن اور بھائی ہیں جو سوال کر رہے ہیں۔ آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، جاتے جاتے حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر ہی اپنے پروگرام کو ہم اختتام کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلکہ حضرت بانی جماعت احمدیہ کا دعویٰ ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ کی پاک اور مطہر وحی سے اطلاع دی گئی ہے کہ میں اس کی طرف سے مسیح موعود اور مہدی موعود اور اندرونی و بیرونی اختلافات کا حکم ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مصداق بننے والے وجود کو جان پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔